وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شأن حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم سبوں کو پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک امت میں پیدا فرمایا اور اس امت میں پیدا ہونے کا فخر عظیم عطا فرمایا، الحمدللہ۔ محترم دوستو، اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ یہ 11ویں پارے کی آیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، تم اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اللہ والوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہے۔ اس آیت مبارک میں اللہ تبارک و تعالی عام مسلمانوں سے بات نہیں کر رہا ہے، ایمان والوں سے بات کر رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو، تم اللہ سے ڈرو، اور اللہ سے ڈرنے کے بعد کیا کرو؟ وکونوا مع الصادقین، جاؤ اور اللہ والوں کے پاس بیٹھو، اللہ والوں کی صحبت میں جاؤ۔ یہ قرآن پاک ہے۔ اس آیت میں اگر ہم غور کریں تو ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ ایمان کسے کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے تو ایمان والوں سے بات کر رہا ہے، عام لوگوں سے اللہ بات نہیں کر رہا، ایمان والوں سے اللہ بات کر رہا ہے۔ تو ایمان کسے کہتے ہیں اور ایمان والا ہوتا کون ہے؟ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ایمان والا وہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی وہ ایمان والا مرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت عطا کرتا ہے۔ تو ایمان والا کون ہے؟ جنت میں جانے والا۔ جنت میں جانے والے کو ہی ایمان والا کہتے ہیں۔ جو شخص عام مسلمان ہے، گنہگار ہے، ان گنہگاروں کو ایمان والا نہیں بولا کرتے۔ گنہگار کو تو گنہگار بولتے ہیں، ایمان والا کون بولتا؟ ایمان والا کس کو بولتے ہیں؟ اللہ کے نیک بندوں کو ایمان والا بولتے ہیں۔ اللہ کے اچھے بندوں کو ایمان والا بولا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والے بندوں کو ایمان والا بولا جاتا ہے، اور ان لوگوں کو ایمان والا بولتے ہیں کہ جو اگر مر جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت عطا کر دے۔ ایسے لوگوں سے اللہ بات کر رہا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے جنت میں جانے والو، یہ نہ سمجھو کہ تم جنت میں چلے گئے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، تم نیک بندے بن گئے تو میرے کامیاب ہو جاؤ گے۔ نہیں، وکونوا مع الصادقین، تم ایمان والے بننے کے بعد بھی، نیک بندے بننے کے بعد بھی، جنت والے بننے کے بعد بھی میں تم کو حکم دے رہا ہوں کہ جاؤ اور میرے اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھو، میرے اللہ والوں کی بارگاہوں پہ جاؤ، میرے دوستوں کے پاس جا کے بیٹھو۔ کیوں؟ کیا ہے اللہ والوں کے پاس ملتا کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ جو تم نے نیکی کمائی ہے اور جو ایمان تم نے حاصل کیا ہے اور جو محنت کر کے جنت تم نے کمائی ہے، اگر شیطان چاہے تو 1 سیکنڈ میں یہ ساری نیکیاں برباد کر سکتا ہے۔ اگر شیطان چاہے تو 1 سیکنڈ میں تمہارا ایمان برباد کر سکتا ہے۔ اگر تم شیطان سے حفاظت کرنا چاہتے ہو اپنے ایمان کی تو کیا کرو؟ کونوا مع الصادقین، اللہ والوں کے پاس جا کے بیٹھو۔ ان کے پاس بیٹھنے سے تمہارا ایمان شیطان سے محفوظ ہوگا، شیطان تمہارے ایمان کو بھٹکا نہیں سکے گا۔ تو اللہ والوں کے پاس آنے کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مقصد بتایا ہے، وہ مقصد یہ نہیں بتایا کہ تم اللہ والوں کے پاس جاؤ تو دنیا مانگو،
یہ مقصد اللہ نے نہیں بتایا۔ تم اللہ والوں کے پاس جاؤ تو پیسے مانگو، اللہ نے یہ مقصد نہیں بتایا۔ تم اللہ والوں کے پاس جا کے گھر میں برکتیں مانگو، یہ مقصد قرآن نے نہیں بتایا، اللہ نے نہیں بتایا۔ ارے یہ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، اللہ والے ٹھوکروں میں ان چیزوں کو رکھتے ہیں۔ اللہ والوں کے پاس دنیا کا کوئی مقام نہیں ہوتا، اللہ والوں کے پاس ایمان کا مقام ہوتا ہے، اللہ والوں کے پاس جنت کا مقام ہوتا ہے، اللہ والوں کے پاس اللہ کا مقام ہوتا ہے۔ جب ہم بھی اللہ والوں کے پاس آتے ہیں تو کیوں آنا؟ دنیا کے لیے نہیں آنا، دنیا کمانے نہیں آنا، دنیا کی برکتوں کے لیے نہیں آنا۔ اللہ والوں کے پاس جب آتے ہیں تو اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے آنا۔ ہم یہ سمجھنا کہ اللہ والوں کے پاس میں آتا ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے صدقے میں میرے ایمان کی حفاظت کرتا ہے۔ اور شیطان جب بھٹکانے کے لیے آئے گا، یہ اللہ والے کیا کریں گے؟ شیطان سے مقابلہ کریں گے، کیونکہ وہ اللہ والے ہیں، وہ عام لوگ نہیں ہیں۔ ہم شیطان سے لڑ نہیں سکتے، لیکن وہ اللہ والے شیطان کا مقابلہ کرتے ہیں، تو وہ اللہ والے ہمارے ایمان کی حفاظت کریں گے۔ تو ایمان کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ والوں کے در پہ رکھا ہے۔ تم اللہ والوں کے در پہ جاؤ، تمہارے ایمان کی حفاظت ہوگی۔ حضور سیدنا غوث العظم عبد القادر الجیلانی رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میرا مرید جو حضور غوث اعظم کا مرید ہے، حضور غوث اعظم کے سلسلے سے وابستہ ہے اور آپ کی صحبتوں میں آنے والا ہے، سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں اگر میرا مرید مشرق میں ہے اور میں اگر مغرب میں ہوں، مطلب میرا مرید اگر ایسٹ میں ہے اور میں ویسٹ میں ہوں، اتنا دور میرا مرید ہے، لیکن اگر وہ مر رہا ہے تو میں میرے مرید کو بے ایمان مرنے نہیں دوں گا۔ میرا مرید کلمہ پڑھ کے ایمان کی حالت سے دنیا سے جائے گا۔ اللہ والوں کے پاس کیا ملتا ہے؟ اللہ والوں کے پاس یہ ملتا ہے کہ بندہ مرتے وقت ایمان کی حالت میں دنیا سے جاتا ہے، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے کہ مرتے وقت آپ کا ایمان سلامت رہے۔ اگر مرتے وقت آپ ایمان کی حالت میں چلے گئے، قسم خدا کی خبر کی منزلیں بھی آپ کی آسان ہو جائے گی، جنت بھی آپ کا مقدر بن جائے گی۔ ایمان کی حالت میں جینا کمال نہیں ہے، ایمان کی حالت میں مرنا کمال ہے۔ ورنہ کئی لوگ ایسے ہیں جو زندگی تو گزارتے ہیں مسلمان بن کے، لیکن مرتے وقت ان کو کلمہ نصیب نہیں ہوتا، مرتے وقت وہ ایمان کی حالت میں دنیا سے نہیں جاتے۔ ہم لوگ دیکھتے ہیں خود کئی مردوں کو اپنے ہاتھوں سے ہم دفناتے ہیں، جب مرتے ہیں تو لوگوں کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ان کا چہرہ بگڑ جاتا ہے، چہرے پہ جو ہے جھریاں پڑ جاتی ہے، چہرہ کالا پڑ جاتا ہے۔ کیوں پڑ گیا؟ ایمان کی حالت میں دنیا سے نہیں گئے۔ لیکن اس کے برعکس آپ دیکھو، جو اللہ والوں کے پاس آتے رہتے ہیں، اللہ والوں کی بارگاہوں میں جاتے رہتے ہیں، جب وہ لوگ دنیا سے جاتے ہیں ایمان کی حالت میں دنیا سے جاتے ہیں، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے عمر، اگر تم کو زختہ خبر ہوا تو تم کیا کرو گے؟ زختہ خبر کا مطلب یہ ہے کہ جب بندے کو خبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو خبر اس بندے کو دباتی ہے، اس دبانے کو زختہ خبر بولتے ہیں۔ اور گنہگار اگر کوئی بندہ ہے تو اتنا زور سے خبر دباتی ہے، ایک طرف کے پھسلیاں دوسرے طرف کی پھسلیوں میں ایسا مل جاتے ہیں۔ سرکار ایسا اشارہ کر کے بتا رہے ہیں کہ جس طرح یہ انگلیاں آپس میں مل جاتی ہے، اس طرح اس کے پھسلیاں بھی آپس میں مل جائیں گے، اتنی زور سے خبر دبائے گی۔ یہ تھا گنہگاروں کا مسئلہ۔ اگر ایمان والا ہوا تو سرکار فرماتے ہیں کہ جب ایمان والا خبر میں جائے گا تو خبر جو ہے، جس طرح ایک ماں اپنے چھوٹے بچے کو اپنے گلے لگاتی ہے اور گلے میں ایسا دباتی ہے، خبر اس طرح محبت سے اس ایمان والے کو گلے لگائے گی۔ تو زختہ خبر ہے، خبر کا دبانا ضروری ہے اور یہ حق ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے پوچھا، اے عمر، اگر تم کو زختہ خبر ہوا اور خبر تم کو دبائی تو تم کیا کرو گے؟ حضرت عمر کا جواب سنو، آپ کیا پوچھ رہے ہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بتائیے، یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ اب جو میرا ایمان ہے، اب جو میرا ایمان ہے، کیا یہ ایمان خبر میں کام آئے گا یا نہیں آئے گا؟ اب جو ایمان کی حالت ہے، اب جو ایمان کی کیفیت ہے، اب جو میں اللہ کے قریب ہوں، اللہ کو یاد کر رہا ہوں، اللہ کا ذکر کر رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فکر میں رہا ہوں، دنیا کی محبت دل میں نہیں ہے، اللہ اور رسول کی محبت دل میں ہے، کیا میں مروں گا تو کیا خبر میں یہ محبت کام آئے گی یا نہیں آئے گی؟
جب میں مروں گا تو خبر میں یہ ایمان میرا کام آئے گا یا نہیں آئے گا؟ تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ بندہ جس حالت میں مرتا ہے اسی حالت میں اس کو خبر میں اٹھایا جاتا ہے۔ اگر ایمان کی حالت میں مرا تو ایمان کی حالت میں خبر سے اٹھاتے، اور اگر ایمان کی حالت میں نہیں گیا، اگر دنیا کی محبت دل میں رکھ کے گیا، دنیا کے فتنے دل میں رکھ کے گیا، جب خبر میں اٹھے گا دوبارہ تو اسی حالت میں اللہ اس کو اٹھائے گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جواب دیتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قسم خدا کی اب جو میرے دل میں ایمان ہے، اگر یہی ایمان خبر میں کام آ جائے تو خبر مجھے کیا دبائے گی، اپنے ہاتھوں سے خبر کو چیر کے رکھ دوں گا۔ تو ایمان والے کی کیفیت یہ ہوتی ہے، یہ بتانا چاہ رہا تھا میں۔ تو جس حالت میں بندہ مرتا ہے خبر میں اللہ اسی حالت میں اٹھاتا ہے۔ تو ایمان کی حالت میں مرنا یہ کمال کی بات ہے، اور ایمان کی حالت میں مرنا اور ایمان کی حالت میں خاتمہ ہونا یہ کب ہوگا؟ یہ اس وقت ہوگا جب کہ ہم اللہ والوں کے پاس آتے رہیں گے۔ اور قرآن اس کی طرف ہم کو اشارہ کر رہا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اللہ والوں کی صحبتوں میں جاؤ، اللہ والوں کی سنگتوں میں جاؤ۔ کیوں؟ اللہ والوں کی صحبتوں میں جانے سے تمہارا ایمان محفوظ ہوتا ہے، تم اللہ کے نیک بندے تو بن گئے، نمازیں تو بہت پڑھ لیے، ذکر تو بہت کر لیے، لیکن اگر شیطان بھٹکانا چاہے تو وہاں بھی بھٹکا سکتا ہے۔ اتنے بڑے مقام پہ لا کے بھی شیطان بھٹکا سکتا ہے۔ شیطان کو معمولی دشمن مت سمجھو، چیمپئن ہے انہیں بھٹکانے میں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے بھٹکا کے نکالا سو والا ہے، انہیں ہزاروں سالوں سے بندوں کو بھٹکا رہا ہے، انہیں کوئی معمولی چیز نہیں ہے، انہیں بہت بڑا دشمن ہے، اور بہت بڑا انہیں علم والا بھی ہے شیطان، کوئی جاہل نہیں ہے شیطان۔ فرشتوں کا استاد تھا، فرشتوں کو سکھایا کرتا تھا، فرشتوں کو علم دیتا تھا، فرشتوں کا استاد تھا، فرشتوں کا حضرت تھا، فرشتوں کو تعلیم دیتا تھا۔ اب فرشتوں کو سکھانے والا بول تو سوچو کہ اس کے پاس کتنا علم ہوگا۔ اتنا علم والا جب اس کو بھٹکانا ہے تو 2 سیکنڈ نہیں لگتے، جب بھٹکانے پہ آیا تو 2 سیکنڈ نہیں لگتے۔ لیکن جو اللہ والوں کی صحبتوں میں رہتا ہے، اللہ والوں کی سنگتوں میں رہتا ہے، اللہ والوں کے پاس جاتے رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ حضور سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا یہ واقعہ ہے کہ سرکار غوث اعظم کیا کر رہے تھے، ایک بار نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کے ذکر میں لگے ہوئے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اچانک سرکار غوث اعظم کے اوپر ایک ابر آیا۔ ابر سمجھتے نا، ایک ابر کی شکل میں ایک ابر آیا، نور چھا رہا ہے، پورا روشنی چھا رہی ہے، اس کے اندر سے آواز آ رہی ہے، اے عبد القادر، سرکار کا نام عبد القادر ہے نا، غوث اعظم سرکار کا نام، تو آواز آ رہی ہے، اے عبد القادر، ہم نے تمہاری نمازوں کو قبول کر لیا، ہم تمہاری عبادت سے خوش ہو گئے، ہم تمہارے ذکر سے خوش ہو گئے، تو لہٰذا کیا کر رہے ہیں، ہم تم کو انعام دے رہے ہیں، گفٹ دے رہے ہیں۔ کیا گفٹ؟ آج سے جو چیزیں حرام ہیں وہ بھی تمہارے اوپر ہم نے حلال کر دیا۔ جیسے ہی یہ آواز آئی ابر میں سے، سرکار غوث اعظم سمجھ لیے کہ یہ ابر میں جو آواز آ رہی ہے یہ اللہ کی آواز نہیں، یہ شیطان کی آواز ہے۔ اللہ والوں کو شیطان کو پکڑنے کا ہنر آتا ہے، ان کو شیطان کو پکڑنا کیسا ہے ان کو معلوم ہوتا ہے، تو لہٰذا غوث اعظم نے کیا کیا، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا۔ جیسے ہی پڑھا دوڑ بول کے ابر کے اندر سے نیچے آ کے گرا۔ کون تھا؟ دیکھا تو شیطان تھا۔ بولا کہ اے عبد القادر، تمہارے علم کی وجہ سے بچ گئے، ورنہ یہ جو طریقہ ہے کہ ابر کے ایسا شکل میں آنا اور بولنا کہ حرام چیزیں بھی حلال ہو گئی، اس طریقے سے میں نے 70,000 ولیوں کو بھٹکا دیا ہے، تم بچ گئے۔ عبد القادر جیلانی پلٹ کے فرماتے ہیں، ارے بے وقوف، یہاں بھی تو بھٹکا رہا ہے، میں میرے علم کی وجہ سے نہیں بچا ہوں، اللہ کے فضل کی وجہ سے بچا ہوں۔ کیا پتا چلا؟ شیطان 70,000 لوگوں کو بھٹکا سکتا ہے، ایک ولی کو بھٹکا نہیں سکتا۔ 70,000 لوگوں کو بھٹکا سکتا ہے، ایک علم والے کو نہیں بھٹکا سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فقیہ واحد اشد علی الشیطان من 1000 عابد، ایک فقیہ، ایک علم رکھنے والا، ایک اللہ والا، شیطان اس کو بھٹکانا چاہے تو بھٹکا نہیں سکتا۔ اس کے برابر میں 1000 نماز پڑھنے والوں کو بھٹکانا ہے تو 1 سیکنڈ میں بھٹکا سکتا ہے، لیکن 1000 نماز پڑھنے والوں کو بھٹکا سکتا ہے، ایک اللہ والے کو بھٹکا نہیں سکتا۔ تو شیطان کا نہیں چلتا کام، عام لوگوں میں آرام سے بھٹکا لیتا ہوں انہیں۔ کدھر کس کو نہیں بھٹکا سکتا؟ اللہ والوں کو نہیں بھٹکا سکتا۔ اس کا کام اللہ والوں پہ نہیں چلتا، اس کی دشمنی اللہ والوں پہ نہیں چلتی، اس کی چال اللہ والوں پہ نہیں چلتی۔ تو لہٰذا اللہ ہم کو کیا بول رہا ہے، ارے بندو، ارے تم تو عام لوگ ہو،
شیطان بھٹکانا چاہے تو 2 سیکنڈ کا کام ہے، تم کو بھٹکا دے گا، لیکن تم اگر اپنی حفاظت کرنا چاہتے ہو تو اللہ والوں کے پاس جاؤ۔ جب تم اللہ والوں کے پاس جاتے رہو گے، ان کی صحبتوں میں بیٹھتے رہو گے، ان کی بارگاہوں میں جاتے رہو گے، تو ہوگا کیا؟ شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا، وہ اللہ والے تمہاری بھی حفاظت کریں گے۔ اسی لیے اللہ والوں کے پاس جانے کا حکم ہو رہا ہے۔ اللہ والوں کے پاس جانے سے ایمان کی حفاظت ہوتی ہے، اور یہ سب سے بڑی چیز ہے کہ بندے کا ایمان محفوظ رہے۔ آپ یاد رکھو، ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں تاکہ معلوم ہو کہ اللہ والوں کی صحبت کا کتنا بڑا اثر ہوا کرتا ہے۔ ایک بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے، علم کا غرہ تھا، بڑے عالم تھے۔ ایک اللہ والے کے پاس گئے بیعت کرنے کے واسطے۔ جب اللہ والے کے پاس گئے تو واقعہ بڑا لمبا ہے، میں آپ کو واقعہ سنانا نہیں ہے، شارٹ کٹ میں بتا رہا ہوں۔ جب اللہ والے کے پاس گئے بیعت کرنے کے واسطے تو کچھ بات ہوئی اللہ والوں سے، ان کو بیعت کرنا دل نہیں بولا، انہوں نکل کے آ گئے۔ لیکن اللہ والوں کے پاس جاتے تھے، محبت تھی اللہ والوں سے، ایک الفت تھی اللہ والوں سے، اللہ والوں کے پاس جاتے رہتے تھے، اور یہ بہت بڑے عالم تھے، ایک معمولی انسان نہیں تھے، بہت بڑے عالم تھے۔ تو انہوں کیا کرے، ان کو معلوم تھا کہ مرتے وقت شیطان بھٹکانے آتا، اور مرتے وقت جو شیطان بھٹکانے آتا ہے وہ بڑے خطرناک طریقے سے آتا ہے، کیونکہ اب اس کو معلوم ہے کہ یہ لاسٹ چانس ہے، اب اس کے بعد یہ بندہ میرے ہاتھ کو نہیں ملے گا، اگر انہیں کلمہ پڑھ کے چلے گیا تو ہمیشہ کے واسطے کامیاب، تو لہٰذا کیا کرنا ہے، اس کو بھٹکانا ہے، تو لہٰذا پوری طاقت لگا دیتا کہتے مرتے وقت۔ اسی لیے مرنے والوں کو سکرات کی حالت میں آپ دیکھو کتنی تکلیف میں رہتے وہ، کیوں ہو رہی وہ تکلیف؟ کیونکہ شیطان ایک طرف سے بھٹکا رہا ہے، ایک طرف سے گھر والے رو رہے ہیں، ایک طرف سے موت کا فرشتہ آ کے ٹھہرا ہوا ہے، ایک طرف سے رسول فرماتے ہیں کہ مرنے والا جنت کو بھی دیکھتا ہے، دوزخ کو بھی اپنے آنکھوں سے دیکھتا ہے، ایک طرف جنت دکھ رہی ہے، دوزخ دکھ رہی ہے، فرشتے ٹھہرے ہوئے ہیں، گھر والے رو رہے ہیں، ایسے عالم میں شیطان آ کے بھٹکا رہا، کیسی تکلیف میں ہوگا وہ بندہ، سوچ کر دیکھو آپ۔ تو ان کو معلوم تھا یہ عالم کو کہ شیطان مرتے وقت بھٹکانے آئے گا، تو انہوں کیا کرے، شیطان جو اب بھٹکائے گا تو کیسے بھٹکائے گا؟ علم سے بھٹکائے گا، اس کے پاس علم بہت ہے نا شیطان کے پاس، تو یہ بھی عالم تھے، تو انہوں کیا کرے، قرآن اور حدیث سے 40 پروفس، 40 دلیلہ نکال کے رکھے، اللہ ہے بول کے۔ شیطان آ کے بولتا کہتے اللہ کہاں ہے بتاؤ جی، بولتا کہتے مرتے وقت، اس وقت نکلنا زبان سے لا الہ الا اللہ، ارے اللہ میرا خدا ہے، اللہ میرا معبود ہے، اللہ کے سوا کوئی دوسرا خدا نہیں، اس وقت زبان سے نکلنا وہ سب سے بڑی بات ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان فی آخری کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، ارے جو مرتے وقت آخری کلام، اس کا آخری بات اس کی لا الہ الا اللہ نکل گیا زبان سے، قسم خدا کی وہ جنت میں چلا گیا، کیونکہ اس وقت کلمہ نہیں نکلتا۔ عام طور پہ بول لیتے بیٹھو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، دن میں 1,00,000 بار بول لو چلتا، مرتے وقت ایک بار بھی زبان سے نکلنا بڑا مشکل ہے، کیونکہ شیطان سامنے ہوگا، بھٹکانے کے لیے بیٹھا ہوگا، اللہ کہاں ہے بول کے پوچھتا کہتے ہمارے پاس کیا علم ہے، ہم کیا بتائیں گے شیطان کو۔ لیکن وہ عالم تھے، انہوں کیا کرے، 40 پروفہ نکالے، قرآن میں ڈھونڈ کے، حدیث میں ڈھونڈ کے، بڑے بڑے دلیلہ، بڑے بڑے پروفس نکالے۔ آیا شیطان، بولا عالم صاحب بتاؤ اللہ کہاں ہے؟ انہوں بولے میرے کو معلوم تھا تو آئے گا، مجھے معلوم تھا تو آئے گا، اسی لیے میں نے دلیل بنا کے رکھا، پروف بنا کے رکھا، یہ دیکھ ایک دلیل ہے کہ اللہ موجود ہے، اللہ ہے، میرا خدا ہے۔ شیطان بھی علم والا ہے، انہیں کوئی جاہل تو نہیں ہے، انہیں کیا کرا، وہ دلیل جو لائے تھے پروف، وہ پروف کو توڑ دیا، یعنی انہیں دوسرا پروف دیا تو وہ پروف کینسل ہو گیا، پھر انہوں دوسرا پروف دیے، اس کو بھی کینسل کر دیا، تیسرا پروف دیے، دیتے دیتے 40 پروفہ ختم ہو گئے، شیطان نے 40 پروفوں کو جو ہے کیا کر دیا، کینسل کر دیا۔ اب پھر پوچھا عالم صاحب بتاؤ اللہ ہے یا نہیں ہے، بتاؤ خدا تمہارا موجود ہے یا نہیں ہے۔ اب اس وقت اس عالم صاحب کی کیفیت کیا ہے، موت کا وقت ہے، شیطان سامنے ٹھہرا ہوا ہے، اللہ ہے یا نہیں پوچھ رہا ہے، زبان سے کلمہ نکلنا ہے لیکن کیسے نکلے، کوئی دلیل نہیں ہے اللہ کے موجود ہونے کی، کوئی پروف نہیں ہے، اب بولنے کے لیے زبان ہکلا رہی ہے۔ لیکن ایک کام اچھا کرے تھے دنیا میں، اللہ والوں کے پاس جاتے رہتے تھے، اللہ والوں سے محبت تھی نا، اللہ والوں کے پاس جاتے رہتے تھے، فوراً ذہن میں خیال آیا ارے وہ اللہ والے کے پاس میں گیا تھا، بیعت تو نہیں کرے تھے، مرید تو نہیں بنے تھے، لیکن جاتے تھے اللہ والوں کے پاس، تو فوراً اللہ والوں کا خیال ذہن میں آیا، وہاں وہ اللہ والے جس کی صحبت میں نہ جاتے تھے، جس کے پاس جاتے تھے، جس کے بیانوں میں بیٹھتے تھے، وہ اللہ والے وہاں وضو بنا رہے تھے۔
جیسے ہی انہوں یہاں پہ وہ اللہ والے کا خیال کرے، وہ اللہ والے کو پتہ چل گیا کہ فلاں شخص میرا چاہنے والا ہے، مر رہا ہے اور شیطان بھٹکا رہا ہے، اس کا ایمان خطرے میں آ گیا ہے، کیا کیا انہوں نے؟ اللہ والے دلیلوں سے کام نہیں لیتے، اللہ والے ایمان سے کام لیتے ہیں۔ اللہ والے نے کیا کیا؟ وہ وضو بنا رہے تھے، تھوڑا سا پانی اٹھا کے پھینکا، لا حول ولا قوت کہا، وہ پانی انگار بن گیا، شیطان کے اوپر یہاں گرا، فوراً بھاگ گیا۔ جیسے ہی بھاگا، یہ عالم کی زبان سے نکلا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پھر مرتے وقت یہ عالم صاحب بولتے ہیں لولا السنتان لہلک النعمان، ارے وہ 2 سال میں اللہ والوں کی صحبت میں جا رہا تھا، 2 سال اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھا، اللہ والوں کے بیانات کو سنا، اگر وہ 2 سال نہیں ملتے مجھے، قسم خدا کہ میں برباد ہو گیا تھا۔ علم تو تھا میرے پاس، حافظ ہوں میں، قرآن معلوم مجھے، حدیث معلوم مجھے، لیکن اللہ والوں کے پاس اگر نہیں جاتا تو میں برباد ہو گیا تھا۔ کیونکہ شیطان علم سے ہارتا نہیں ہے، شیطان ایمان سے ہارتا ہے، اور وہ ایمان کتابوں میں نہیں ملتا، ایمان اللہ والوں کی صحبتوں میں ملتا ہے، ایمان اللہ والوں کی سنگتوں میں ملتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو اور نیک بندوں کو حکم دے رہا ہے کہ تم نیک بن گئے تو یہ مت سمجھنا کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے، پہلے جاؤ اور میرے اللہ والوں کے پاس بیٹھو، کونوا مع الصادقین، اللہ والوں کی سنگت میں جاؤ، اللہ والوں کی صحبت میں جاؤ، ان کے پاس جانے سے تمہارے ایمان کی حفاظت ہوا کرتی ہے۔ حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں مریدی لا تخف واش فانی عزوم قاتل عند القتال، سرکار حضور سیدنا غوث الاعظم فرماتے ہیں اے میرے مرید، اگر تو میرا مرید بن گیا، میرا چاہنے والا بن گیا، میرے سلسلے سے وابستہ ہو گیا، پھر تجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر شیطان بھٹکانے کے لیے آئے گا، میں آؤں گا، شیطان سے لڑوں گا اور تجھے ایمان کی حالت میں دنیا سے بھجاؤں گا۔ تو ایمان کی ذمہ داری ولیاں لے لیے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسی لیے ولیوں کے پاس جانے کا حکم دے رہا ہے کہ تم بھی جاؤ ولیوں کے پاس۔ کیا ہوتا ولیوں کے پاس جانے سے؟ دنیا مت مانگو ولیوں کے پاس۔ ولیاں وہ ہوتے ہیں جو پوری زندگی انہوں دنیا کو لات مار کے پہاڑ پہ بیٹھ کے اللہ کی عبادت اللہ اللہ بولتے رہے، جو ساری زندگی دنیا کو دور کرتے رہے، آج ہم جا کے ان سے دنیا مانگے تو یہ کون سا انصاف ہے؟ وہ تو بولیں گے ارے بھائی میں تو دنیا میں یہ چاہا ہی نہیں، میں تو اس کو لات مار کے آیا میری زندگی میں، اور تم میرے پاس آ کے دنیا مانگتے ہو۔ ارے وہ چیز مانگو جو میں نے حاصل کیا ہے، اور میں نے کیا حاصل کیا؟ میں نے دنیا حاصل نہیں کیا، میں نے اللہ کو حاصل کیا ہے، میں نے ایمان کو حاصل کیا ہے، میں نے جنت کو حاصل کیا ہے۔ جب تم اللہ والوں کے پاس جاؤ تو ایمان مانگو، جنت مانگو، اللہ کو مانگو، دنیا کو مانگنا یہ کوئی انصاف کی بات نہیں ہے۔ آپ دیکھو حدیث مبارک میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ دنیا کا اور دنیا میں جو بھی چیزیں ہیں اس کا مقام اور اس کا مرتبہ اللہ کی نظر میں کتنا ہے معلوم آپ کو؟ رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مچھر ہوتا نا، مچھر کا جو پر ہوتا، کوئی اہمیت ہے اس کی، کوئی مقام ہے اس کا، جب پھونکے تو اڑ جاتا انہیں، کوئی مقام نہیں، پہلے تو مچھر کا مقام نہیں، اس کے پر کا مقام تو دور کی بات ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں یہ دنیا اور یہ دنیا کی ساری دولت اور یہ دنیا کی ساری چیزوں کا مقام اللہ کی نظر میں کتنا ہے؟ ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، یہ رسول اللہ کی حدیث ہے۔ تو جس کا مقام اللہ کے پاس ہے ہی نہیں، ہم اللہ والوں کے پاس آ کے وہ چیز کو مانگے تو کتنے پاگل ہیں، کتنے پاگل لوگ ہیں کہ کون سی چیز مانگ رہے ہیں جس کا کوئی مقام ہی نہیں ہے، جس کا کوئی مرتبہ ہی نہیں ہے۔ ارے اللہ والوں کے پاس آؤ تو وہ مانگو جو اللہ والوں کے پاس مقام ہے۔ کس کا مقام ہے؟ اللہ والوں کے پاس جنت کا مقام ہے، اللہ والوں کے پاس ایمان کا مقام ہے، اللہ والوں کے پاس اللہ کے ذکر کا مقام ہے، اللہ والوں کے پاس اللہ کا مقام ہے۔ یہاں آئے تو ہم ان سے یہ مانگنا، کروڑ پتی کے پاس جا کر 1 روپے مانگے تو پاگل بولتے، کروڑ پتی ہے انہیں، کروڑ پتی کے پاس جا کے 1 روپے مانگا کوئی، کیا بولیں گا کروڑ پتی؟ ارے میری بے عزتی کر رہا تو، میں کروڑ پتی ہوں، جب میرے پاس آیا تو لاکھوں روپے مانگ، کروڑوں روپے مانگ، یہ 1 روپے کیا مانگ رہا ہے؟ ہوتا یا نہیں ہوتا اس طرح؟ کروڑ پتی کے پاس جا کے 1 روپے نہیں مانگا جاتا۔ اسی طرح یہ اللہ والے کروڑ پتیاں ہیں، ان کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی دوستی ہے، یہ سب سے بڑی دولت ان کے پاس ہے، اور ہم آ کے مانگ رہے ہیں دنیا، اور ہم آ کے مانگے دنیا کی دولت، ہم آ کے مانگے دنیا کی برکتیں۔ ارے یہ دنیا کی برکتیں، دنیا کی دولت 1 روپے کے برابر بھی نہیں ہے، یہ کروڑ پتیوں کے پاس آ کے 1 روپے مانگ رہے ہیں ہم۔ یہ بھی بولیں گے ارے پاگلا ہے تم لوگ،
کیسے مانگنے والے ہیں تم لوگ؟ ارے یہ مانگنے سے نہیں چلے گا، ارے یہ تو اللہ ٹھوکروں میں رکھا ہے ہماری، ہم تو دنیا کو لات مارتے رہتے ہیں، ہم دنیا کی دولت کو نہیں لیتے، ہم اگر لیتے ہیں تو ایمان کو لیتے ہیں، اور یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ بات سمجھ میں آپ کو میں کیا بتانا چاہ رہا ہوں؟ جناب پیر نے ذمہ لیا ہے پردہ پوشی کا، مرید غوث اعظم بے سہارا ہو نہیں سکتا، قسم اللہ کی لاکھوں سہاروں کا سہارا ہے، مرید غوث اعظم بے سہارا ہو نہیں سکتا۔ ارے اس کے غوث اعظم سے جو وابستہ ہو گیا، جو قادری بن گیا، جو چشتی بن گیا، جو اللہ والوں سے وابستہ ہو گیا، ان سے محبت کرنے والا بن گیا، قسم خدا کی اللہ خود اس کے ایمان کی حفاظت کرتا ہے، کیونکہ وہ اللہ والوں سے جڑ گیا ہے۔ اور جو اللہ والوں سے نہیں جڑتا، یاد رکھو آپ، اس کے ایمان کی حفاظت نہیں ہوا کرتی۔ شیطان سے ایمان کو بچانا کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے، بڑے بڑے لوگ فیل ہو گئے اس میں، ہم اور آپ کی کیا بات کر رہے ہیں۔ وقت تو ہو گیا لیکن واقعہ ذہن میں آیا ہے، اور بڑا جو ہے ضروری واقعہ ہے، اسی لیے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ایک شخص تھے بڑے اللہ والے، نمازیں پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے، عبادت بہت تھی، اللہ والوں کو نہیں مانتے تھے، اللہ والوں کو نہیں مانتے تھے، نماز پڑھتے، بہت ساری نمازیں، بہت سارے روزے، اور اللہ نے ان کو اتنا بڑا مقام دے دیا، شیطان جب جاتا تو اپنی آنکھوں سے شیطان کو دیکھ لیتے تھے، اتنا بڑا مقام تھا، لیکن اللہ والوں کو نہیں مانتے تھے۔ تو شیطان ایک مرتبہ جا رہا ہے سامنے سے، کیا لے کے جا رہا ہے؟ پورا سوئی اور سوئی کا دھاگا، وہ جو ہوتا ہے وہ کپڑا، وہ یہ سب لے کے جا رہا ہے سامنے سے۔ تو یہ اللہ والے تھے، یہ نمازی تھے، انہوں پوچھے کہ کہاں جا رہا ہے؟ تو بولے کہ فلاں گاؤں میں ایک حضرت ہے، ان کو بھٹکانے جا رہا ہوں۔ تو یہ جو تھے نمازی تھے اور روزے دار تھے، ان کو اپنی عبادت پہ بڑا گھمنڈ تھا، انہوں بولے کہ ارے وہ ابلیس تو سب کو بھٹکا سکتا ہے لیکن میرے کو نہیں بھٹکا سکتا، مجھے نہیں بھٹکا سکتا۔ تو وہ شیطان بولا حضرت تمہارے کو بھٹکانے کے واسطے چٹکیوں کا کام ہے، چٹکیوں میں بھٹکا ڈالتا ہوں تمہارے کو۔ بولے اچھا چٹکیوں میں بھٹکاتا، ٹھیک ہے چل میں تجھے چیلنج کر رہا ہوں، مجھے بھٹکا کے دکھا۔ اب حضرت تھے پہاڑ پہ بیٹھتے تھے، نماز پڑھتے تھے، اور پہاڑ کے نیچے سے ایک ندی بہتی تھی، ایک ندی پہاڑ کے نیچے سے بہتی تھی۔ اب ایک بار حضرت نماز پڑھ رہے ہیں تو کیا ہوا، ندی میں سے بچاؤ بچاؤ بول کے آواز آ رہی ہے۔ جب نماز ختم کر کے دیکھے تو کیا ہے، ایک عورت ہے ندی میں ڈوب رہی ہے، فوراً جو ہے نیچے آئے، پہاڑ سے اتر کے آئے، ارے ڈوب رہی ہے عورت، بچانا چاہیے اس کو، جلدی جلدی آئے۔ اب کیسا بچانا، نامحرم عورت ہے، اس کو پکڑنا نہیں ہے نا، اسلام میں غیر عورت کو پکڑ نہیں سکتے آپ، غیر عورت کو دیکھ نہیں سکتے آپ، اسلام نے حرام قرار دیا ہے، بیوی کے علاوہ کسی غیر عورت کو دیکھ نہیں سکتے، پکڑ نہیں سکتے۔ اب کیسے پکڑیں، لیکن کیا کرنا سمجھ میں نہیں آ رہا، ڈوب رہی ہے عورت۔ تو لہٰذا دل میں خیال آیا ارے ایک کام کریں گے، اب کیسا بھی نہیں پکڑے تو کام چلتا نہیں، پکڑیں گے۔ ہاتھ پکڑ لیے، ہاتھ پکڑ کے کھینچ رہے ہیں لیکن پانی بہت زیادہ ہے، باہر نہیں آ سک رہی ہے عورت۔ تو کیا کیے، اس کو اٹھا کے اپنے کھانوں میں بٹھا لیے، عورت کو اٹھا کے کھانوں پہ بٹھا لیے، پانی بہت زیادہ ہے اور انہوں تیر کے آ رہے ہیں۔ اچانک دیکھا کہ کھاندے کے اوپر سے ہنسنے کی آواز آ رہی ہے، پلٹ کے دیکھا تو عورت نہیں تھی، شیطان تھا۔ بولا کہ حضرت دیکھے 1 سیکنڈ میں بھٹکا دیا آپ کو، غیر محرم کو آپ اٹھا کے اپنے کھاندے پہ بٹھا لیے، پوری نمازیں اللہ نے آپ کی برباد کر دیا، پوری عبادتیں اللہ نے آپ کی برباد کر دیا، 1 سیکنڈ میں آپ کو بھٹکا دیا۔ تو پریشان ہو گئے حضرت کہ ہاں یہ تو صحیح بات ہے، بھٹک گیا۔ تو پھر پلٹ کے بولے ارے وہ شیطان جب تو جا رہا تھا سوئی لے کے، تاگا لے کے، کس کو بھٹکانے جا رہا تھا؟ تو شیطان بولا کہ حضرت کیا بتاؤں، ایک آدمی ہے فلاں گاؤں میں، ارے کچھ بھی عبادت نہیں ہے، خالی چھوٹی موٹی نمازیں پڑھتا ہے، لیکن اللہ والوں سے اس کا رشتہ ہے، اس کو بھٹکا نہیں سک رہا ہوں۔ آپ کو بھٹکا دیا، سیکنڈوں میں بھٹکا دیا، اس کو نہیں بھٹکا سک رہا ہوں۔ تو پوچھا کہ کون ہے وہ، چلو میں بھی دیکھوں گا۔ جب جا کے دیکھا تو کیا ہے، ایک میاں ہے بیوی ہے، دونوں نماز پڑھ رہے ہیں، جھولے میں ان کا چھوٹا سا بچہ ہے۔ شیطان آتا ہے، وہ جو سوئی تھا، وہ دھاگا تھا، وہ سوئی اور دھاگا لے کے وہ سوئی بچے کے آنکھ میں چبا دیا، چھوٹے بچے کے آنکھ میں، جھولے میں بچہ ہے، یہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، یہ 2 لوگ۔ اب وہ بچہ جب چیخ رہا ہے درد سے پکار رہا ہے، اب ہماری حالت کیا ہوتی معلوم، ایسے وقت بچہ جھولے میں پکار رہا ہے، ہم کو نماز کی ہوش نہیں ہوتی، ہم کو بچے کی ہوش ہوتی ہے، ہم کو بچے کی فکر ہوتی ہے، لیکن اللہ والوں کا ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ والے جب نماز میں ٹھہرتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب میں ہوتے ہیں، اللہ کے قریب میں ہوتے ہیں۔ جب وہ نماز پڑھ رہے ہیں، بچہ یہاں چیخ رہا ہے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا، وہ نماز میں لگے ہوئے ہیں، وہ نماز میں لگے ہوئے ہیں، نماز پھیر کے دعا کرتے ہیں، اے اللہ میرے بچے کی حفاظت فرما۔ جیسے ہی دعا کیا، وہ جو آنکھیں
مار دیا تھا شیطان اور وہ جو آنکھیں خراب ہو گئی تھی، ان کی دعا کرنے کی وجہ سے اللہ نے آنکھیں عطا کر دیا۔ پلٹ کے دیکھا تو بچہ بھی صحیح ہے، نماز بھی ہو گئی ہے، شیطان بول رہا ہے میں کئی دنوں سے ان کو بھٹکانے کی کوشش کر رہا ہوں، ان کو نہیں بھٹکا سک رہا، کیونکہ یہ اللہ والے لوگ ہیں، یہ دعا کرتے ہیں تو اللہ سن لیتا ہے، یہ آنکھیں اچھی ہونے کی دعا کی اللہ نے سن لیا، یہ نماز ایسی پڑھ رہے ہیں، ان کو میں بھٹکانے کی کوشش کر رہا ہوں، ان کی نماز خراب نہیں ہو رہی ہے۔ تو کیا پتا چلا؟ عام لوگوں کو بھٹکانا بولے تو ایک سیکنڈ کا کام ہے، اللہ والوں کو بھٹکانا بولے تو شیطان کو بڑا مشکل ہے۔ اور یہ حدیث ہے، رسول فرماتے ہیں ہزاروں عبادت کرنے والوں کو بھٹکا لینا آسان ہے، ایک عالم کو اور ایک اللہ والے کو بھٹکانا یہ بڑا مشکل ہے شیطان کو۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ہم کو حکم دیا کہ اے لوگو، نہ تمہارے پاس ایمان ہے، نہ تمہارے پاس عبادتیں ہیں، نہ تمہارے پاس علم ہے، تو تم کیسے بچو گے؟ کونوا مع الصادقین، جاؤ تم اللہ والوں کے پاس، جاؤ تم اللہ والوں کی صحبتوں میں، جاؤ تم اللہ والوں کی بارگاہوں پہ، جب ان کے پاس جاؤ گے ہم قسم خدا کی تمہارے ایمان کی حفاظت کریں گے۔ تو بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ جب ہم اللہ والوں کے پاس آتے ہیں تو کیا مانگنا؟ دنیا کبھی نہیں مانگنا، یاد رکھو آپ، دنیا کبھی نہیں مانگنا۔ اللہ والے اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، اللہ والے بولتے ہیں ارے یہ کیا مانگ رہا ہے انہیں، ارے میں تو اس کو ٹھوکر مار کے آیا ہوں دنیا کو، اور یہ آ کے دنیا پوچھ رہا ہے، یہ آ کے پیسے پوچھ رہا ہے، یہ آ کے برکتیں پوچھ رہا ہے، ارے یہ چیزیں اللہ والوں کے پاس نہیں مانگنا۔ اللہ والوں کے پاس آئے تو صرف اور صرف جنت کو مانگنا اور اللہ کو مانگنا، اللہ کے ذکر کو مانگنا۔ جب ہم یہ مانگنے کے لیے آئیں گے تو اللہ والے بولیں گے واقعی یہ جو مانگنے والا ہے وہ مانگ رہا ہے جو میرا خزانہ میرے پاس موجود ہے، تو اس خزانے کو ہم لینے کی کوشش کرنا۔ بات سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ اور اللہ والوں کے پاس آنے سے ایمان کی حفاظت ہوتی ہے، اسی لیے بار بار اللہ والوں کی بارگاہوں میں آنا، بار بار اللہ والوں کی صحبتوں میں جانا، بار بار اللہ والوں کی سنگتوں میں جانا، یہ قرآن کا حکم ہے کہ تم جاؤ اللہ والوں کے پاس، جاؤ اللہ والوں کے پاس، بیٹھو اللہ والوں کے پاس، سنو اللہ والوں کی باتیں، اللہ والوں کی سنگت میں رہو، اور اللہ والوں کے پاس گئے تو اللہ کو مانگو، دنیا کو مت مانگو، دنیا کی یہ بیکار چیزیں مت مانگو۔ دنیا تو مقدر میں ہے، اللہ جتنا چاہے دے گا، جتنا چاہے نہیں دے گا، ہم کو دنیا مانگنا نہیں ہے، ہماری خبر اچھی ہو جانا، مرتے وقت ایمان کی حالت میں دنیا سے جانا۔ میں ابھی بولا نا، ایمان کی حالت میں جینا بڑا کمال کی بات ہے، ایمان کی حالت میں مرنا وہ بڑا مشکل ہے، ایمان کی حالت میں موت ہونا یہ بڑا مشکل ہے۔ ساری زندگی مسلمان تھا، زندگی گزار لیا مسلمان بن کے، مرتے وقت کلمہ پڑھا یا نہیں پڑھا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اگر پوری زندگی کافر تھا، ہندو تھا، کوئی بات نہیں، مرتے وقت کلمہ پڑھ کے مر گیا تو جنتی ہے انہیں، اور اگر پوری زندگی مسلمان تھا، مرتے وقت کلمہ نہیں نکلا تو، مرتے وقت کلمہ نہیں پڑھا تو بڑی بات یہ ہے کہ مرتے وقت کلمہ نکلے، مرتے وقت ایمان کی حالت میں موت ہو۔ اور وہ ایمان کی حالت میں موت کیسے ہوگی؟ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو، ایمان آ گیا نا، اب اس ایمان کی حفاظت کرنا ہے، شیطان سے بچانا ہے، تو اللہ والوں کے پاس جاؤ۔ تو اللہ والوں کے پاس جانے کا یہ مسئلہ ہوتا ہے اور یہ فائدہ ہوتا ہے، اور سب سے بڑی دولت جو اللہ والوں کے پاس ہے وہ اللہ کی معیت ہے، اللہ ان کے بہت زیادہ قریب ہے، ان کی دعائیں بہت جلدی سنتا ہے۔ تو ہم جا کے اللہ والوں کے پاس اللہ کو مانگنا، ہم جا کے اللہ والوں کے پاس ہماری خبر کو مانگنا، ہماری خبر اچھی ہو جانا بلکہ مانگنا، جنت کو مانگنا، یہ دنیا کے فتنے، یہ دنیا کی چیزیں، یہ ساری چیزیں اللہ ضرور دے دے گا، وہ بھی صدقے میں اللہ والوں کے، لیکن یہ چیزیں مانگنا نہیں، ہم اگر مانگنا تو یہ بڑی بڑی چیزیں مانگنا۔ جب ہم اس خیال سے آئیں گے اور اس نسبت سے آئیں گے اللہ والوں کے پاس، یقیناً اللہ ہماری مدد کرے گا۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ جو ہم نے کہا سنا مولا عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جب تک ہم زندہ رہیں مولا ایمان کی حالت میں زندہ رہنے کی توفیق عطا فرما، جب موت آئے تو مولا ایمان کی حالت میں دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرما۔ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہوئے دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم تیرے ولی کی بارگاہ میں آئے ہیں مولا، ہم دنیا نہیں مانگتے مولا، ہم دنیا کے فتنے نہیں مانگتے مولا، ہم اللہ والوں کے پاس آئے ہیں تو مولا ان کے صدقے میں تو ہماری خبر کو بنا دے مولا، اللہ والوں کے صدقے میں ہمارے آخرت کو بنا دے، اللہ والوں کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو بخش دے، اللہ والوں کے صدقے میں تو ہم سے راضی ہو جا، ہم کو توفیق دے کہ ہم بھی تجھ سے راضی ہو جائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔